کس کی محفل ہے آج؟ پھر بولو محبت سے بولو، کس کی؟ امام حسین کی، جن کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ یہ محبت کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ جس کا نام لب پر زیادہ آئے تو سمجھو کہ اس سے زیادہ محبت۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور ہم الحمدللہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، واہ، یہ ذہن لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج امام حسین کا فیضان ہماری محفل پر برسے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ان کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ محفل سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کی محبت پر کون حسین؟ آج کی یہ محفل ہے نبی کونین کے نواسے کی محفل، علی مرتضیٰ کے لاڈلے کی محفل، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر کی محفل، حسن مجتبیٰ کے بھائی کی محفل، حضرت علی اکبر کے والد کی محفل، حضرت عباسی علمدار کے بھائی کی محفل۔ پتہ یہ لگا جس محفل میں ہم آئے ہیں وہ ایسی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے نیک لوگ گزرے ہیں سب کا چہیتا ہے امام حسین۔ لیکن اپنی محفل کو میں دیگر محافل روافض سے ممتاز کرنے کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں۔ حدیث سنیں گے آپ؟ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1450 برس سے پہلے اپنی زبان ترجمان سے فرما دیا، اس کو سنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کا قول ہے، نبی کا فرمان ہے، اور نبی کا فرمان سننے کو مل جائے تو سبحان اللہ کیا کہیں۔ نبی کا فرمان اور خدا کا فرمان ایک ہی تو ہوتا ہے، بس یہ ہوتا ہے الفاظ بدل جاتے ہیں، مضمون ایک ہوتا ہے، مفہوم ایک ہوتا ہے۔ تو وہ یہ ایسے اقوال ہیں، اللہ کا قول ہے، رب کا کلام ہے، وہ بھی نہیں بدلتا، اور مصطفیٰ کا کلام ہے وہ بھی کبھی نہیں بدلتا ہے۔ آپ نے مشہور شعر سنا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایسا حدیث سنی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھتیں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ واہ واہ واہ، یہ میں نے اس لیے حدیث بیان کی ہے کہ محفلیں بہت ہوتی ہیں، ذکر شہید آدم بہت ہوتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت رضا کے ماننے والوں کی محفل سب کی محفلوں سے الگ ہوتی ہے کہ ہماری محفل میں صرف علی علی نہیں ہوتا بلکہ نبی کے چاروں یاروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ کوئی انسان خالی علی علی کر کے جنتی نہیں بن سکتا، بے شک بے شک، کوئی خالی صدیق اکبر کہہ کے جنتی نہیں بن سکتا، کوئی خالی عمر عمر کہہ کے جنتی نہیں بن سکتا، کوئی خالی عثمان عثمان کہہ کے جنتی نہیں بن سکتا۔ جب تک کہ مصطفیٰ کے ساتھ نبی کے چاروں یاروں کو محبت کی نظر سے نہ دیکھے تب تک انسان سنی نہیں بن سکتا، اور جب سنی نہیں بن سکتا تو جنتی بھی نہیں بن سکتا۔ اور اس کو امام عشق محبت نے اپنے طریقے سے بیان کیا کہ لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ موضوع اتنا لمبا نہیں کہ میں چاروں پر تبصرہ کروں، بس سنیے حضرت امام حسین کے والد گرامی جن کو دنیا مولا علی کہتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا من کنت مولاؤں فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ چل کر سبحان اللہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کا معنی ہوتا ہے مددگار، اس لیے ہم
عالم کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا کہتے ہیں، نہیں کہتے؟ اپنی مسجد کے امام سے کیا کہو گے آپ؟ امام صاحب بھی کہتے ہو گے آپ، اور بعض لوگ مولانا صاحب بھی کہتے ہیں۔ بے شک مولانا صاحب کا مطلب ہو گیا ہماری مدد کرنے والے۔ تو جو آپ کی مدد کریں وہ ایک عالم ہوتے ہیں، تو ان کی تعظیم، ان کی عزت ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے کہ جب وہ ہماری مدد کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہر طریقے سے ان کی مدد کریں۔ بے شک بے شک۔ تو میرے عزیز و میرے دوستوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ واہ واہ وہ شیر خدا جو پیدا ہوئے تو کعبے کے صحن میں پیدا ہوئے، واہ واہ واہ، پیدا ہوئے تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں بند ہیں، گھڑیاں گزرتی گئیں، وقت گزرتا گیا، ساعتیں گزرتی گئیں، بہت وقت ہو گیا۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد، آنکھیں نہیں کھلی تو گھبرا گئیں۔ ابو طالب کی بیوی، اور کہا ابو طالب سے جاؤ بھتیجے محمد کو بلا لاؤ، دیکھو آخر ہمارے لال نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ یہ چاند سا نورانی چہرہ، چاند سا مکھڑا، چہرے کو دل کرتا ہے بار بار دیکھے چلے جاؤ، لیکن آنکھیں نہیں کھولتا تو دل گھبراتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ انسان سب ہر طریقے سے بہتر ہو، لیکن آنکھیں سلامت نہ ہو تو آنکھیں کتنی بڑی نعمت۔ پریشان ہو گئیں، کہا بلا کر۔ تیسرا دن گزر گیا لیکن علی نے آنکھیں نہیں کھولی، نبی کو بلایا گیا۔ علی گھر پر نبی تشریف لائے، اور مصطفیٰ نے آنے کے بعد حضرت علی کو اپنی آغوش میں گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد میں شیر خدا کو محبت بھرے انداز میں جب آپ نے پکارا تو شیر خدا نے آنکھیں مسکرا کر کھول دی۔ بولو سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مسکرا کر آنکھیں کھولی، اور جب مسکرا کر شیر خدا نے آنکھیں کھول دی، نبی کونین سرور کائنات نے جب عالم شباب میں جوان ہو گئے علی، تو ایک دن پوچھا علی یہ بتاؤ جب تم پیدا ہوئے تو آنکھیں کیوں نہ کھولی تھی؟ حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس علی کی غلام کی تمنا یہ تھی کہ میں نے پہلے دن بھی دیکھتا رہا، تصور دوڑاتا رہا میرے کانوں سے، ابھی مصطفیٰ کی آواز نہیں ٹکرائی ہے، دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی آپ تشریف نہ لائے، میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ علی کیوں نہیں کھولی؟ نبی کونین سے علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس لیے کہ میری تمنا یہ تھی کہ جب میری آنکھیں کھلے تو دنیا کی کسی چیز کو نہ دیکھے، سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرے، ادھر دیدار ہوتا جائے گا ادھر بیڑا پار ہوتا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم، سرزمین ٹسوا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سرزمین بہت بڑھیا۔ تسوا کے زندہ دل مسلمانوں، شیر خدا کی وہ ذات، بچپن کا عالم، نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سارے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ابو جہل بھاگا ٹیڑھا منہ کر کے، یہ کیا کہہ رہا ہے آج تک جس نے زبان سے غلط نہیں بولا آج وہ ہمارے معبودوں کو برا کہنے لگا۔ عتبہ ایک طرف، شیبہ ایک طرف، دیگر کفاران و مشرکین مکہ ادھر ادھر بھاگنے لگے طرح طرح کی باتیں کرنے، اور پورے مجمع سے ایک بچے کی آواز گونجی یا رسول اللہ کوئی مانے نہ مانے، علی نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت بڑھیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل کفر نے جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، 9 سال کا بچہ شیر خدا مسکرا کر بول رہا تھا۔ وہی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جب نبی کونین سرور کائنات کی کفالت کریں، اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہنے لگے، نبی کونین سرور کائنات نے ہر موڑ پر علی کو اپنے ساتھ رکھا، اور اس کے بعد جب مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تو اللہ کے رسول سرور کائنات نے اپنے بستر بھی علی کو عطا فرمایا۔ اور علی کا ایمان دیکھیے، نبی کی گود میں پلنے والے علی، کہ لوگوں نے کہا سب طرف سے گھیر لیا، کہا علی یہ بتاؤ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ نبی کے دشمن چاروں طرف سے گھر کو محاصرہ کیے ہوئے تھے، گھیرے ہوئے تھے، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت حملہ کر دیتے جان چلی جاتی ہے۔ شیر خدا نے فرمایا زبان بند رکھو، ساری باتیں کہنا لیکن یہ مت کہنا کہ جان چلی جاتی۔ کہا کیوں؟ کہا نبی نے مجھے کچھ امانتیں دی اور کہا تھا صبح کو یہ امانتیں امینوں کے پاس پہنچا کر اور تم بھی مدینے چلے آنے۔ تو جب میرے مصطفیٰ نے صبح تک کی میری زندگی کی ضمانت لے لی تو نبی کا جو فرمان ہے دنیا ادھر سے ادھر جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدلا جا سکتا۔
مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدلا جا سکتا تھا. بستر پر لیٹے رہے, صبح نمودار ہو گئی, شیر خدا نے امینوں کو امانت دے دی اور مکے گئے. وہی شیر خدا جب مدینہ منورہ کے اندر آقا کونین سرور کائنات نے اخذ مواخات فرمایا. اخذ مواخات کا مطلب سمجھتے ہیں آپ, بھائی چارہ. میں نے ابھی حافظ و قاری جناب طالب رضا صاحب برکاتی میں نے ان کو لیا اور ساتھ میں ان کے قاری نادر رضا صاحب کا ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو. ادھر میں نے قاری ریحان رضا صاحب کو اور عمران رضا صاحب شاعر اہل سنت کے ہاتھوں کو ہاتھ میں پکڑوا کے کہا میں نے تم بھائی بھائی ہو. اخذ مواخات کا مطلب بھائی چارہ پیدا کر دینا. ایک مکے کا آدمی لیا, ایک مدینے کا آدمی لیا, نبی نے ہاتھ میں ہاتھ دیا, لو یہ تمہارے مہمان تمہارے بھائی بن گئے, یہ تمہارے مہمان بن گئے, یہ تمہارے مہمان بن گئے. سب کو ایک دوسرے کا بھائی مل گیا. اکیلے تنہا بعد میں علی رہ گئے. عرض کیا ہاتھ جوڑ کر یا رسول اللہ, سب کو تو بھائی کا بھائی مل گیا, آقا میں تنہا رہ گیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی گھبراؤ مت, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تم کیوں پریشان ہو, اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو, قیامت کے دن بھی میرے ساتھ میں میرے بھائی. واہ 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 واہ, بہت بڑھیا, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینہ کے اندر جب آواز اٹھی مصطفیٰ کے وصال پر ملال کے بعد کہ نبی کے پیٹ پیچھے خبر نہیں, جسے آج 24 نمبری کہتے ہیں, نبی کے پیٹ کے پیچھے خبر نہیں. کہنے لگے نبی کو معلوم نہیں, علم غیب نہیں تھا. علم غیب پر اعتراضات کیے گئے تو سب خاموش تھے. شیر خدا مدینے میں شیر کی دھاڑ کی طرح دھاڑے. فرمایا ظالموں, مجھے کہنا ہے تو کہہ لو, لیکن میرے مصطفیٰ کو کچھ مت کہنا. تم ان کے علم کی بات کرتے ہو. ممبر برایت پر کھڑے ہو گئے, تقریر کیا آپ نے اور ارشاد فرمایا سلونی عما دون العرش, آج مجھ سے عرش آدم کی خبریں بھی پوچھ لو. بولو سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. علی کہہ رہے ہیں علی کہ آج مجھ سے تم زمین کی نہیں عرش کی خبریں پوچھو. نبی کی بات تو بہت بڑی بات ہے, علی سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. واہ واہ. اب دیکھیے جب یہ آپ نے جب یہ دعویٰ کیا, فجاء جبریل فی صورت رجل فقال اینا جبریل یا علی, ایک شخص آیا انسانی شکل میں فرشتہ, اور آنے کے بعد کہنے لگا بتاؤ علی اگر تم دعوے میں سچے ہو کہ آسمان کی خبریں بھی جانتے ہو تو اس وقت یہ بتاؤ کہ جبریل کہاں ہے. واہ واہ واہ, سبحان. شیر خدا نے آنکھیں بند کر لی, تھوڑی دیر کے بعد میں ارشاد فرمایا انت جبریل, تم ہی جبریل ہو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کہنے لگے آپ کو کیسے پتا میں جبریل ہوں. تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا میں نے آنکھیں بند کر کے پورے زمین کے خطوں کا معائنہ کیا, کہیں جبریل نہیں ملا. واہ واہ. عرش آدم کی بلندیوں پر 7 طبقہ آسمانوں عرش معلیٰ کو دیکھا, کہیں جبریل نہیں ملا. کہیں جبریل نہیں ملا. فرمایا جب کہیں پر جبریل کا پتہ نہیں لگا تو قسم وحدہ لا شریک کی میں سمجھ گیا کہ جو میرے سامنے سائل بن کر کھڑا ہے یہ کوئی اور نہیں, یہی جبریل امین ہے. واہ واہ واہ, سبحان اور اللہ. ایک شخص پھر کھڑا ہو گیا. یار بہت زیادہ آواز میں آپ نے بہت محنت کر کے یار پڑھ دیا. بس بس رہنے دیجیے, ہو گیا, کوئی بات نہیں. مائک بول اچھا رہا ہے, لیکن صرف یہی ہے یا تو ہم کمزور ہیں یا مائک کمزور ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. اتنا کہا اور یہ مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اور کھڑے ہونے کے بعد میں اس نے کہا علی اگر بات میں سچے ہو تو یہ بتاؤ حل رائت ربک, کیا تم نے کبھی اپنے رب کو دیکھا, خدا کو دیکھا, کبھی اپنے رب کا دیدار کیا. تو حضرت علی شیر خدا کو اتنی بات سن کر جلال آ گیا. واہ واہ, سبحان. فرمایا مجھ سے میرے رب کے بارے میں پوچھتے ہو, میرے خدا کے بارے میں پوچھتے ہو. ارے علی کی شان تو یہ ہے کہ علی جب نماز پڑھتا ہے اور جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو جب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہے جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیا کرتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. واہ واہ, زندہ باد سجدے زندہ سے باد. سر علی جب اٹھاتا ہے جب اپنے خدا کا معائنہ کر لیتا ہے, دیدار کر لیتا ہے. سبحان اللہ, کیا شان علی ہے. اور وہی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی کیا فوقیت. میں باتیں کروں تو علی شیر خدا پر راتیں گزر جائیں گے, کیونکہ ہم 10 روزہ پروگرام میں بولنے والے ایک ایک رات میں صرف ایک صحابی پر پوری رات 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بولا کرتے. شیر خدا کی عظمت ہے, سبحان اللہ. وہی شیر خدا ہے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات ہے. جنگ خیبر کے موقع پر 3 دن گزر گئے, جنگ فتح نہ ہوئی, قلعہ فتح نہیں ہوا. تو مصطفیٰ نے اعلان فرمایا شام کے وقت میں صبح کو کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پیارا, اور جسے اللہ اور اس کے رسول پیارے ہیں, اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کے قلعے کو فتح فرمائے گا. اتنا جیسے ہی کہا سارے لوگ تمنا کرنے لگے
کیوں تمنا کر رہے تھے؟ آج اگر آپ سے کہا جائے چلو فلاں جگہ چلتے ہیں، وہاں جا کر ہو سکتا ہے کہ کون کون مارا جائے، کس کی جان چلی جائے، کون تلوار کس سائے میں آ جائے، کس پر نیزہ لگے، کس پر برچی لگے، کس پر بھالا لگے، کون مرے، کون زندہ رہے، کون غازی بنے، کون شہید بنے، تو میں سمجھتا ہوں آج کے وقت کا مسلمان پیچھے ہٹ جائے، نہیں جائے گا، گھروں میں چپ جاؤ گے کہ اس مولوی صاحب کے سامنے ہم نہ پڑ جائیں کہ ہمیں لے کے چل دیں۔ لیکن باہر مسلمان صحابہ تمہاری شان پر قربان، واہ سارے صحابہ کی ایک ہی تمنا تھی، کاش وہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ جانتے تھے کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا آگے آگے وہی چلے گا، تیر آئے گا تو اسے لگے گا، تلوار چلے گی تو پہلے اسے لگے گی، برچھی ہوگی تو پہلے اسے لگے گی، بھالا ہوگا تو پہلے اس کے سینے میں لگے گا، تیر ہوگا تو اس کے سینے میں پیوست ہو جائے گا۔ پھر بھی تمنا کر رہے تھے کاش مصطفیٰ کے ہاتھ سے وہ جھنڈا ہمیں مل جاتا۔ واہ واہ واہ۔ رات کروٹ بدلتے بدلتے گزاری، کیسے کیسے رات گزری، صبح جب نمودار ہوئی، نماز فجر ہوئی، سب نے نماز پڑھی اور صف لگ گئی کہ اب قلعہ خیبر کے لیے فوج جانے والی، اور مصطفیٰ آج ایسے آدمی کو جھنڈا دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ سب دیکھ رہے تھے کاش نبی ہمیں دے دیں، کاش نبی ہمیں دے دے، کاش نبی ہمیں دے دے۔ اتنے میں مصطفیٰ کی آواز گرجی گونجی اور سرکار کے لبھائے مبارک نے جنبش کی تو ارشاد فرمایا اين علی ابن ابی طالب، واہ واہ سبحان اللہ۔ فرمایا لوگو علی کہاں ہیں؟ آواز آئی آقا علی آج حاضر نہیں ہوئے، کیوں؟ آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، آنسو چشم کا شکار۔ مصطفیٰ نے فرمایا بلا کر لایا جائے۔ علی شیر خدا کو بلایا گیا، نبی کے سامنے آیا، مصطفیٰ نے پوچھا علی بات کیا ہے، کیوں نہیں آئے؟ تو کہا آقا آنکھوں میں تکلیف ہو گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات نے اپنا لعاب دہن تھوکے مبارک لگایا آنکھوں میں علی کے، تو آنکھوں کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ آج کمینے کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں، ان سے کہو مصطفیٰ کے لعاب دہن کا وہ اثر ہے کہ آنکھیں ایک مرتبہ اگر لگ گیا تو کبھی بھی آنکھیں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ ہائے 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 واہ واہ واہ۔ حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ باہر نکل گئی، اس ڈیلے کو نبی نے آنکھ کے اندر رکھ دیا اور لعاب دہن لگا دیا تو ہمیشہ کے لیے آنکھ صحیح ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی کے جب لعاب دہن کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحیح ہو گئے تو نبی نے جھنڈا دے دیا، علی لو یہ جھنڈا تمہارے ہاتھ۔ شیر خدا نے جھنڈا لے لیا، چلنے لگے، آگے آگے شیر خدا، پیچھے پورا لشکر۔ اب سامنے سے خیبر کے قلعے پر تیر انداز کھڑے تیر کا نشانہ لگانے لگے، اور روز کا یہ معمول تھا کہ لشکر اسلام جب جاتا اور وہاں سے تیر انداز تیر مارتے تو بہت شہید ہوتے تھے اور واپس لوٹ آتے، شام ہو جاتی تھی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ آج وہ اسی گمان میں تھے کہ پھر مسلمانوں کو لوٹا دیں گے، پھر لوٹ جائیں گے، پھر چلے جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کل کا دن اور تھا، آج کا دن اور۔ کل کوئی اور سپہ سالار تھا، آج کوئی سالار لشکر اور ہے۔ شیر خدا چلے، تیر سامنے سے آیا، شیر خدا کے ہاتھ میں ڈھال تھی، ڈھال کو ایک طرف اٹھا کر پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا علی بچو تیر آ رہا ہے، اور میں آج دنیا بچے لیکن علی نہیں بچے گا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ آج علی نہیں بچے گا، ڈھال بھی میں نے ہٹا دی، کہا شیر خدا تیر سینے پر لگے گا دل چاک ہو جائے، فرمایا نہیں ایسی بات مت کرو، فرمایا جب تک یہ قلعہ فتح نہیں ہو جاتا جب تک علی کو زندہ رہنا ہوگا، واہ واہ واہ۔ علی کو زندہ رہنا ہوگا۔ کیسے؟ کہ نبی نے فرما دیا کہ آج جس کو میں جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوگا، تو جب تک قلعہ فتح نہیں ہو جاتا تب تک کی زندگی کی ضمانت مصطفیٰ نے لے لی ہے۔ واہ 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 بہت بڑھیا۔ علی آج نہیں بچے گا۔ علی چلنے لگے، سامنے سے تیر آئے، شیر خدا سے بڑھتے گئے، جب تیر آتا تو شیر خدا سامنے، تیر بائیں ہٹتا چلا جاتا تھا، شیر خدا اور آگے بڑھے، ایک تیر اور آیا بائیں ہٹتا چلا گیا، شیر خدا اور آگے بڑھے، ایک تیر اور آیا اوپر سے نکل کے چلا گیا، شیر خدا اور آگے بڑھے، ایک تیر اور آیا سائڈ سے نکل کے چلا گیا، شیر خدا پہنچے اور مراحب کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا سن لے، اب تک تیرا مقابلہ جن سے ہوا وہ اور تھے، لیکن آج دھیان رکھ لے، سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر کرار رکھا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ مرحب کہنے لگا اگر تم حیدر کرار ہو تو سمجھ لو میں بھی اپنا لشکر کا سالار ہوں۔ واہ واہ۔ فرمایا تو سالار اپنی جگہ ہے، تجھے سالار بنانے والی تیری فوج ہے اور مجھے سالار بنانے والا اللہ کا رسول ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ میں جھنڈا میرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہے، یہ معمولی جھنڈا نہیں ہے،
یہ اسلامی لشکر کا عالم شیر خدا کے ہاتھ میں یہ معمولی نہیں ہے، یہ عالم وہ عالم ہے جسے مصطفیٰ نے اپنی نورانی ہاتھوں سے عطا فرمایا۔ واہ واہ ہو جائے مقابلہ، فرمایا ہو جائے مقابلہ۔ مقابلہ ہوا، زور و شور سے مقابلہ، مرحب حملہ کرتا جاتا، شیر خدا روکتے جاتے، پھر حملہ، پھر روکا، پھر حملہ، پھر روکا، شیر خدا روکتے گئے، اور اس کے بعد میں فرمایا شیر خدا نے اپنے ہمت کر کے دکھا لیا۔ اس کے بعد کہنے لگا ہاں تلوار ماری اس نے تو حضرت شیر خدا کی ڈھال کٹ گئی۔ علی شیر خدا نے تلوار ماری تو اس کی ڈھال کٹ گئی۔ اس نے فوراً دیکھا تو پاس میں اونٹ تھا، اونٹ کا بچہ ہاتھ سے پکڑا، اٹھا کر کے اس کو ڈھال بنا لیا۔ اتنا طاقتور آدمی کے اونٹ کو اٹھا لیا ایک ہاتھ سے، ڈھال بنا لیا۔ شیر خدا کو جلال آ گیا، اور شیر خدا نے اپنے بائیں ہاتھ سے خیبر کے قلعے کے دروازے کو پھاٹک کو اٹھا لیا، اور جب اٹھایا تو مرحب کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، اور اس کے بعد مرحب پر تلوار ماری تو ایک ہی تلوار میں دو ٹکڑے کر دیا، قلعہ خیبر کے دروازے کو ڈھال بنا کر پھینک دیا۔ تاریخ بتاتی ہے جس قلعے کو علی شیر خدا کے جس دروازے کو شیر خدا نے ایک ہاتھ سے اٹھایا، 40 لوگ اسے اٹھاتے تھک گئے لیکن ہلا نہ سکے۔ شیر خدا کی طاقت کا اندازہ اس سے لگا سکتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، یہ شیر خدا کی طاقت کا اندازہ کہ شیر خدا کی طاقت، اللہ نے انہیں شیر خدا فرمایا، اللہ کے رسول نے شیر خدا اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ وہی شیر خدا جن کا جب عقد کا معاملہ آیا، سید النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیٹی، پیغامات نکاح آ رہے ہیں ادھر سے، پیغام پر پیغام، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی پیغام نہیں آیا، نبی کونین کے پاس پیغامات آئے، نکاح کے پیغام، لیکن مصطفیٰ نے یہ کہہ کر ٹال دیا انہا صغیرۃ، ابھی میری بیٹی چھوٹی ہے۔ جب شیر خدا کا پیغام آیا تو نبی کونین راضی ہو گئے کہ شیر خدا کا پیغام لانے والا کوئی انسان و بشر نہیں بلکہ جبریل امین تھے۔ حضرت جبریل نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیجئے۔ آقا نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی سے عرش اعظم پر فرما دیا ہے، واہ واہ واہ، سبحان تم اللہ۔ زمین پر کر دو۔ مصطفیٰ راضی ہو گئے، نکاح حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے کر دیا۔ اب ادھر ولیوں میں بے مثال، بہادروں میں بے مثال شیر خدا، اور ادھر سارے جہاں کی عورتوں میں بے مثال سیدہ فاطمہ۔ جب دونوں کا جوڑا ملا تو یہ بتائیے کہ جب یہ نسل مصطفیٰ علی اور فاطمہ، علی بیٹی فاطمہ کے ساتھ میں علی کا نکاح نبی کونین نے فرما دیا، علی لاجواب ہے، فاطمہ بھی لاجواب ہے، علی کا بہادری میں جواب نہیں، علی کا شجاعت میں جواب نہیں، فاطمہ کا تقوی میں جواب نہیں، فاطمہ کا طہارت میں جواب نہیں، یہاں تک کہ مصطفیٰ نے فرمایا ان بنتی فاطمہ حوراء آدمیہ، اے لوگو تم نے حوریں دیکھی، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے، انسانی حور، دنیا پر کسی کو حور دیکھنا ہو تو فاطمہ کو دیکھنا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کیا شان ہے، اور اسی شخصیت سے، انہی دو فریقین سے